سامعین، بزرگوں، دوستوں اور کلمہ گو میرے مسلمان بھائیوں، نماز کے چند ایک اہم ترین مسائل آپ کے سامنے عرض کیے جا چکے ہیں، اور آج کے خطبے میں بھی مزید چند ایک اہم ترین مسائل آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان مسائل کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی وقت ان کو ان مسائل کے جاننے کی اور یہ مسائل کسی بھی وقت انہیں پیش آ سکتے ہیں۔ آج کے خطبے کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو بڑھاپے کی وجہ سے یا عقل کے زائل ہو جانے کی وجہ سے نماز کی رکعتیں یاد نہیں رہتی، تو وہ شخص کیا کرے؟ رکعتوں کا شمار اسے یاد نہیں رہتا، پتہ نہیں چلتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کتنی رکعتیں میری رہتی ہیں۔ تو ایسے آدمیوں کے لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس کو یاد رہنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے، عقل زائل ہو چکی ہے، بڑھاپا انتہا کو پہنچ چکا ہے، تو ایسا شخص نماز نہ پڑھے، بلکہ وہ اپنے نمازوں کی قضا کرے گا تا وقت کہ وہ تندرست نہیں ہو جاتا، اس کی عقل بحال نہیں ہو جاتی، اور اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ البتہ ایسا بوڑھا شخص کسی دوسرے آدمی سے ہیلپ لے سکتا ہے، کوئی ساتھ بتانے والا ہو اور اسے یاد دلاتا رہے کہ آپ کی اتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، ایک رکعت آپ نے پڑھ لی ہے، 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، تو ایسا بھی کر سکتا ہے، یہ آپشن بھی اس کے پاس ہے۔ لیکن اگر کوئی بتلانے والا نہیں ہے اور بتلانے والے کا کوئی انتظام و انصرام نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص نماز نہ پڑھے اور وہ نماز کو موقوف کر دے۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ جو ہماری مساجد کے اندر اکثر و بیشتر پیش آتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ نمازی جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو آ کر اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ وہ دیکھیں، پرکھیں، جانچیں کہ میں نے کہاں پر کھڑا ہونا ہے۔ پہلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری صف میں جگہ ہونے کے باوجود تیسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جب تاخیر سے آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں تاخیر سے آیا ہوں، دیر سے آیا ہوں، اس لیے مجھے پیچھے ہی کھڑا رہنا ہے، میرے لیے پہلی صف میں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے جگہ ہونے کے باوجود، اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود وہ پچھلی صف میں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو نماز تو ہو جاتی ہے، فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ صفوں کی تکمیل کی بڑی تاکید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت اس بات کا حکم دیتے تھے، صفوا صفوفکم، کہ اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو مکمل کرو، صفوں کو سیدھا کرو۔ اسی طرح ایک اور اہم ترین مسئلہ جس مسئلے سے عام طور پر لوگ ناواقف رہتے ہیں وہ یہ کہ کسی نمازی کو پیشاب لگا ہوا ہے اور وہ پیشاب کو روک کر نماز پڑھتا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ مسئلہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دیکھیے، اگر پیشاب اس طور پر لگا ہوا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو ساری توجہ میری اس طرف چلی جائے گی، نماز کی طرف دھیان نہیں رہے گا، یعنی اتنا تیز آپ کو پیشاب لگا ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ پھر آپ پہلے جائیں، قضائے حاجت کریں، اور قضائے حاجت کر کے پھر آ کر آپ نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے اور آپ قابل برداشت ہے، یا اتنا تیز پیشاب نہیں لگا ہوا
تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر باجماعت نماز پڑھ کر پھر قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور اہم ترین مسئلہ وہ یہ ہے کہ پیشانی اور ناک پر سجدہ کرنے کی کیا حیثیت ہے۔ تو یاد رکھیں سجدہ تبھی ادا ہوتا ہے کہ جب پیشانی اور ناک دونوں پر سجدہ کیا جائے، یعنی آپ کی پیشانی بھی زمین پر ٹک جائے، ناک بھی زمین پر ٹک جائے۔ ناک کو بھی زمین پر لگانا، پیشانی کو بھی زمین پر لگانا ضروری ہے اور فرض ہے۔ اگر آپ پیشانی اور ناک کو نہیں لگائیں گے زمین پر تو سجدہ ادا نہیں ہوگا، یعنی آپ سجدہ چونکہ فرض ہے، جب فرض ادا نہیں ہو تو نماز کہاں سے ہوئی۔ البتہ اگر پیشانی اور ناک دونوں زخمی ہیں، پیشانی بھی زخمی ہے، ناک بھی زخمی ہے، اور آپ دونوں پر سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر اشارے سے سجدہ کریں۔ اگر کسی آدمی نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے صرف اور صرف پیشانی پر سجدہ کر لیا تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا، اس نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے اور اس 4 رکعت والی نماز کے اندر اس نے پہلے قعدے میں 2 مرتبہ التحیات پڑھ لیا، غلطی سے ایک مرتبہ پڑھا پھر دوسری مرتبہ پڑھا، یا پھر یہ کہ اس آدمی نے 4 رکعت والی نماز میں آخری قعدے کے اندر 2 مرتبہ تحیات پڑھ لیا، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ 4 رکعت والی نماز کے اندر اگر پہلے قعدے میں آپ نے 2 مرتبہ تحیات پڑھا تو پھر آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، پھر سجدہ سہو ضروری ہے، سجدہ سہو کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آخری قعدے میں 4 رکعت والی نماز کے اندر آخری قعدے میں آخری تحیات میں اگر کسی نے 2 مرتبہ تحیات پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے نہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے اور نہ ہی نماز کے اندر کوئی فرق آتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ وہ کم از کم بحیثیت مسلمان آخری عامہ پارے کو زبانی یاد کر لیں، اگر پورا قرآن مجید نہیں یاد کر سکتے۔ آخر وہ حفاظ اور وہ قراء جنہوں نے پورا قرآن مجید 30 پارے 114 سورتیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے 558 رکوعات اور قرآن مجید کی 7 منزلیں انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں، وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، انہوں نے بھی تو محنت کی ہے، وہ بھی تو عقل و دانش والے تھے۔ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی ہے، فہم و فراست دی ہے، دماغ دیا ہے، ذہن دیا ہے۔ آپ اگر پورا قرآن مجید نہیں یاد کر سکتے تو بحیثیت مسلمان کم از کم آخری پارہ تو یاد کر لیں، عامہ پارہ جو انتہائی آسان ہے، آسان صورتوں پر مشتمل ہے۔ اور اگر کوئی آخری عامہ پارہ نہیں یاد کر سکا تو آخری درجے کی بات تو یہ ہے کہ کم از کم آخری 10 صورتیں یاد کر لے۔ الم تر کیف سے لے کر سورۃ الناس تک 10 چھوٹی صورتیں 2 3 4 آیاتوں پر مشتمل ہیں، ان صورتوں کو یاد کر لیں اور آپ ان صورتوں کو ہر رکعت کے اندر الگ صورت پڑھ کر آپ نماز ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہر رکعت کے اندر ایک ہی صورت پڑھتا ہے، یعنی سورہ اخلاص پڑھتا ہے، جیسے کہ عام طور پر نمازی ایسے ہی کرتے ہیں، بس انہوں نے اپنے ذمے یہ لے لیا ہے کہ بھائی میں نے سورہ اخلاص یاد کر لی، بس یہ کافی ہے۔ لیکن آپ کے ملک کے اندر تو ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کے ملک کے وزیر داخلہ صاحب کو سورہ اخلاص نہیں ہے، انہوں نے سورہ اخلاص بھی غلط پڑھ لی۔ جس ملک کے وزیر داخلہ کو سورہ اخلاص نہ آتی ہو، سورہ کوثر نہ آتی ہو، آیت الکرسی نہ آتی ہو، سورہ فاتحہ تک یاد نہ ہو، اس ملک کی عوام سے کیا گلہ اور شکوہ۔ تو بہرحال نماز تو ہو جائے گی، یعنی ہر رکعت کے اندر اگر آپ ایک ہی صورت کو پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی،
لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ آپ ہر رکعت کے اندر الگ الگ صورتوں کو پڑھیں۔ علم تر سے لے کر سورۃ الناس تک اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو چاروں رکعت کے اندر آپ الگ الگ صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو وہ مسجد کے اندر اپنی جائے نماز لے کر آتے ہیں، اپنی جائے نماز مسجد میں بچھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کا بھی حکم جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی جائے نماز لا کر نماز پڑھنا جائز تو ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، اس کی ممانعت نہیں آئی ہے۔ لیکن اگر مسجد کے اندر باقاعدہ طور پر، باضابطہ طور پر قالین بچھے ہوئے ہیں، عمدہ قسم کی صفیں بچھی ہوئی ہیں، تو پھر تو اپنی جائے نماز نہ لانا بہتر ہے، پھر مسجد کی قالین پر ہی نماز پڑھی جائے، تاکہ آپ کی کوئی امتیازی خصوصیت ظاہر نہ ہو، کیونکہ مسجد کی صفوں میں جتنی بھی نمازی ہوتے ہیں وہ سب برابر ہوتے ہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ مریض ہے، بیمار ہے، یعنی اس کی راڑ ٹپکتی رہتی ہے ہر وقت بیماری کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے اس کے پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جائے نماز لے کر آئے، تاکہ اس کی وجہ سے مسجد یا مسجد کی چٹائیاں، مسجد کی قالین متاثر نہ ہو۔ تو ایسے شخص کو تو اجازت بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ وہ لے کے آئے۔ اسی طرح ایسے شخص کو بھی اجازت ہے کہ جو وہمی ہے، جس کو ایک وہم ہو گیا ہے یا غلط فہمی ہے اس کے دل و دماغ میں، اور بار بار دل میں وسوسہ آتا ہے کہ یہ مسجد کی قالین جس شخص نے لا کر بچھائی ہے اس کا کاروبار حلال نہیں ہے، اس کا کاروبار جائز نہیں ہے، اس کی آمدن حلال نہیں ہے۔ تو چونکہ اس کے دل کے اندر وسوسہ ہے، اس کے دل کے اندر ایک وہم ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مسجد کی انتظامیہ جب مسجد میں کوئی چیز رکھتی ہے یا کوئی بھی چیز لگاتی ہے تو وہ مکمل جانچ پڑتال کرتی ہے کہ یہ کہاں سے آئی، کون لے کر آیا، لانے والے کی آمدن حلال ہے یا حرام ہے۔ لیکن بہرحال ایک آدمی کے ذہن میں غلط فہمی ہو، اس کے دل و دماغ میں یہ وسوسہ بیٹھ گیا ہو کہ یہ قالین جس آدمی نے لا کر بچھائی ہے اس کی آمدن حلال نہیں ہے، اس کا کاروبار حلال نہیں ہے، اس کی تجارت حلال نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی جائے نماز لائے اور اپنی جائے نماز بچھا کر اس پر نماز پڑھے، تاکہ اس کا دل اور دماغ وسوسوں سے پاک ہو جائے اور اس کی مکمل توجہ اور دھیان نماز کی طرف رہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پہلے بھی توجہ دلائی جا چکی ہے کہ بعض نمازی حضرات مسجد میں آ کر اپنی جگہ مخصوص کر لیتے ہیں، اور اس مخصوص جگہ پر اگر کوئی دوسرا آدمی آ کر نماز پڑھنے لگ جائے، نماز کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ اس کو یا تو برا مناتے ہیں یا پھر آ کر اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اپنی جگہ مخصوص کر لینا منع نہیں ہے۔ دیکھیے، انسانی فطرت ہے، یہ ایک انسانی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جب وہ ریگولر اور روزانہ کی بنیاد پر ایک جگہ پر بیٹھتا ہے یا ایک جگہ پر آ کر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل اس جگہ کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس کو وہاں پر نماز پڑھنے میں زیادہ سکون آتا ہے، زیادہ اسے خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی آ کر صف میں بیٹھ گیا اور وہ آدمی آ کر اس کو اٹھاتا ہے اور کہتا نہیں یہاں سے ہٹ جا، یہ میری جگہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ جگہ مسجد کی کسی کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں ہر ایک نمازی آ کر نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کی یہ جگہ مخصوص ہے اور دائیں بائیں آگے پیچھے جگہ ہے تو اس کو بھی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، عمدہ اخلاق، مکارم اخلاق کا مظاہرہ اسے کرنا چاہیے کہ یہ فلاں آدمی آ کر بیٹھتا ہے، اس کا یہاں پر دل لگا ہوا ہے، روزانہ یہاں پر آ کے نماز پڑھتا ہے، دائیں بائیں جگہ ہے تو دائیں بائیں بیٹھ جائے، کیوں بلا وجہ جو ہے وہ فتنے اور فساد کا سبب بنتا ہے یا لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے، وہ آگے پیچھے بیٹھ جائے۔ لیکن بہرحال پھر بھی مسئلہ یہی ہے
کہ جو بندہ آ کر جس کی جگہ ہے وہ منع نہیں کر سکتا، وہ کسی کو اٹھا نہیں سکتا. اگر اس کو بہت زیادہ شوق ہے اپنی جگہ پر نماز پڑھنے کا تو وہ وقت سے پہلے آئے، آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اور نماز پڑھ لے. تو یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ مسئلہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے نماز کو توڑنا، یعنی اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو پھر تو نماز آپ توڑ دیں گے اور جماعت میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. علاوہ فجر کی سنتوں کے، فجر کی سنتوں کو آپ آخری قعدے تک جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر امام آخری قعدے میں ہے اور آخری قعدے تک اگر آپ کو پہنچنے کا یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھوں گا فجر کی اور آخری قعدے میں شامل ہو جاؤں گا، تحیات میں شامل ہو جاؤں گا، پھر تو آپ فجر کی سنتیں پڑھیں. لیکن فجر کی سنتوں کے علاوہ کسی بھی نماز کی اگر آپ نے سنتیں شروع کر دیں، نماز با جماعت شروع ہو گئی تو نماز آپ توڑ دیں. لیکن آج جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے فرض نماز شروع کر دی، یعنی وہ آیا گھوڑے پر سوار ہو کر، سمجھ رہے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا گھوڑے پہ سوار ہو کے مسجد میں آتے ہیں، آ کے گھڑی میں دیکھتے ہیں، مسجد کی گھڑی کو دیکھتے ہیں، اوہ ٹائم پورا ہو گیا، دائیں بائیں افراتفری مچا دیتے ہیں. اگر 2-4 منٹ مسجد میں بیٹھ جائیں تو ثواب ہی ملے گا، گناہ تو نہیں ملے گا. 2-3 منٹ امام لیٹ ہو گیا تو انتظار کر لیں، کیا فرق پڑ جانا ہے. باہر بھی تو آپ نے 24 گھنٹے گزارنے ہیں، 23 گھنٹے 22 گھنٹے باہر گزارتے ہیں، وہاں تو اتنا ٹائم نہیں نوٹ ہوتا، لیکن مسجد میں ٹائم نوٹ ہوتا ہے کہ امام صاحب لیٹ ہو گئے جی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں اور وہ آ کر دیکھتے نہیں ہیں کہ نماز با جماعت کا کیا ٹائم ہے. یا تو وہ سنتیں شروع کر دیں گے یا نفل شروع کر دیں گے یا فرض نماز شروع کر دیں گے. اور کیونکہ جلدی ہے گھوڑے پر سوار ہو کر آئیں تو گھوڑے پر سوار ہو کر واپس بھی جانا ہے، ابھی انہوں نے یہ جلدی ایمرجنسی ہے نا جی، تو گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، گھوڑے پر سوار ہو کر واپس بھی جانا ہے. تو اب انہوں نے دیکھا نہیں کہ نماز با جماعت کا کیا ٹائم ہے اور فرض نماز شروع کر دی. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ اپنی فرض نماز توڑ دیں اور فرض نماز توڑ کر با جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، با جماعت نماز پڑھیں. لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اس تفصیل کو جاننا ضروری ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز با جماعت کھڑی ہو گئی اور اس آدمی نے جو اکیلا فرض نماز پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے اگر دوسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا تب جا کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے، تب جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے. اگر دوسری رکعت کا سجدہ یہ کر چکا ہے تو پھر اپنی نماز مکمل کر لے، پھر جماعت کے ساتھ شامل نہ ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا مسئلہ. اور اگر ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز کا مسئلہ میں نے بتا دیا، اب رہ گئی بات نمازیں 4، ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نماز ہے. تو اگر یہ ظہر عصر مغرب اور عشاء کے فرض پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ تیسری رکعت کا سجدہ اگر نہیں کیا، اس نے تیسری رکعت کا سجدہ اگر یہ نہیں کر چکا تو تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے یہ جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے. تیسری رکعت کا سجدہ اگر کر چکا ہے تو پھر یہ اپنی نماز مکمل کرے، انفرادی طور پر اپنی نماز کو مکمل کر لے، اس کو جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بھی چونکہ عام طور پر پیش آتا ہے لوگوں کو، تو اس مسئلے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کو بھی اچھی طرح یاد رکھیں. اسی طرح بعض لوگ جیب کے اندر مختلف قسم کی چیزیں رکھتے ہیں، بسا اوقات ناپاک چیزیں بھی جیب میں رکھتے ہیں اور بسا اوقات بدبودار قسم کی چیزیں بھی جیب میں رکھتے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس مسئلے کو جاننا بھی ضروری ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے ناپاک چیز اگر رکھی اپنی جیب میں اور ناپاک چیز جیب میں رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی، نماز کو اگر کسی نے پڑھ لی تو دوبارہ لوٹانا ضروری اور واجب ہے. لیکن اگر کسی نے بدبودار قسم کی چیز رکھی، مثال کے طور پر کوئی زیادہ چیزیں لوگ اگر نہ بھی رکھے، سگریٹ رکھتے ہیں اپنے جیب میں، سگریٹ نوشی اچھی بات نہیں ہے، ویسے سگریٹ نوشی بھی اچھی بات نہیں ہے، نسوار بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن لوگ بہرحال سگریٹ بھی پیتے ہیں، نسوار بھی لگاتے ہیں. تو دیکھیے سگریٹ یہ بھی بدبودار ہے، اس کی سمیل ہے بہرحال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کی بدبودار چیز ہو اس کو مسجد میں لانا یا بدبودار چیز کھا کر پی کر مسجد میں آنا،
اس کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. جیسے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی آدمی کو لہسن کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، پیاز کھا کر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں جو ماحول ہوتا ہے یہ فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے، نورانی ماحول ہوتا ہے. اس ماحول کے اندر اگر آپ آ کر بدبودار قسم کی چیزیں کھا کر آئیں گے تو وہ ماحول متاثر ہوگا. تو اس لیے سگریٹ بھی جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، مکروہ ہے. اب مکروہ ہونے کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن بہرحال مکروہ ہے. ایسا کرنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اگر آپ نے سگریٹ پی نہیں ہے تو آپ مسجد سے باہر ان کو رکھ کر آئیں، گھر میں رکھ کر آئیں. یا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے جوتوں میں رکھ دیتے ہیں. اچھا جوتوں میں رکھ دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں جوتوں میں رکھ کر پھر وہ جوتے لا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں. تو چیز تو ایک ہی ہو گئی نا، سگریٹ تو آپ کی آ گئی مسجد کے اندر اگرچہ جوتوں کے اندر ہیں. تو اس کا آسان اور بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ سگریٹ کی ڈبیا جو ہے وہ آپ گھر میں رکھ کر آئیں. اب نسوار کا حکم نہیں بیان کروں گا، نسوار کا حکم پہلی ہے تو اگلے جمعے میں بیان کروں گا. آپ ذرا سوچئے گا کہ نسوار کا کیا حکم ہو سکتا ہے. میں نسوار لگانے والے ہیں بڑے سخت لوگ ہیں، بڑے خطرناک قسم پٹھان لوگ ہیں زیادہ تر، تو وہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، وہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. یہاں بات سگریٹ کی ہو رہی ہے. تو سگریٹ کی ڈبیا جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے. اس لیے احتیاط کی جائے کہ مسجد میں نہ سگریٹ لائے جائیں نہ سگریٹ کی ڈبیا لائی جائے. اور اگر کوئی سگریٹ پیتا بھی ہے تو سگریٹ پینے کے بعد وہ اپنے منہ کی بدبو کو دور کر کے، سمیل دور کر کے پھر مسجد کے اندر آئے. اگرچہ وضو کرنا دوبارہ ضروری نہیں ہے اگر اس سے پہلے وضو کر لیا تو، یعنی سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، کوئی نواقض وضو میں سے نہیں ہے. کر لے تو اچھی بات ہے، بہتر ہے، بہتر افضل یہی ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی پی لیتا ہے اور پینے کے بعد منہ کو اچھی طرح صاف کر لیتا ہے، ٹوتھ پیسٹ کر لیتا ہے، مسواک کر لیتا ہے، منہ کی بو کو دور کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، نماز اس کی ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور اہم بات کہ چارپائی کے اوپر، بیڈ کے اوپر نماز پڑھنا. بعض لوگ پڑھتے ہیں بیڈ کے اوپر بھی نماز پڑھتے ہیں، چارپائی کے اوپر بھی نماز پڑھتے ہیں. اب یہاں پہلی بات تو یہ ہے جہاں تک جواز کی بات ہے کہ چارپائی کے اوپر تندرست آدمی ہو یا بیمار ہو، بیڈ کے اوپر تندرست آدمی ہو یا بیمار ہو، پلنگ کے اوپر بیمار آدمی ہو یا تندرست ہو، صحیح یہ نماز پڑھ سکتے، نماز پڑھنا جائز ہے بہرحال. لیکن ایک شرط ہے اس میں، وہ شرط یہ ہے کہ وہ چارپائی اتنی سخت ہو، وہ بیڈ اتنا سخت ہو، وہ پلنگ اتنا سخت ہو کہ جب آپ رکوع اور سجدے میں جائیں تو کمر کا توازن صحیح رہے. اگر رکوع اور سجدے میں جاتے وقت آپ کی کمر کا توازن صحیح نہیں رہتا تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر نماز جائز نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اگر آپ کو یہ مسئلہ پیش نہیں بھی آتا تو آپ کے گھر میں شاید کوئی ایسا فرد ہے، کوئی ایسا مریض ہے، کوئی ایسا بوڑھا ہے، وہ اگر پلنگ کے اوپر، چارپائی کے اوپر نماز پڑھتا ہے، بیڈ کے اوپر نماز پڑھتا ہے تو اس کو یہ مسئلہ بتائیں اور اس کو یہ مسئلہ سکھائیں کہ بیڈ کی سختی ضرور ہونی چاہیے. چارپائی کے اوپر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو چارپائی کی جو سختی ہے وہ اتنے سخت ضرور ہو کہ رکوع اور سجدہ کرتے وقت آپ کی جو کمر ہے اس کمر کا توازن صحیح رہنا چاہیے. اسی طرح بہت ہی اہم ترین مسئلہ، جس مسئلے کی طرف کئی مرتبہ توجہ دلائی جاتی ہے، عام مساجد میں بھی دلائی جاتی ہے، یہاں بھی دلائی گئی ہے، چست لباس پہن کر نماز پڑھنا، یعنی پینٹ شرٹ کے اندر نماز پڑھنا. تو اس کا حکم جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے ہماری ذمہ داری صرف مسئلے کو بیان کرنا ہے، امام اور خطیب کی ذمہ داری مسئلے کو بیان کرنا ہے. لوگ عمل کریں یا نہ کریں ان کا اپنا مسئلہ ہے. مولوی کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں اس سے زبردستی عمل کروائے. اب بعض نمازی بھی آگے گلہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، فلاں نے نماز پڑھ دی، اس کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ. بھائی ہم نے تو مسئلہ بیان کر دیا منبر پر، مسئلے کی وضاحت کر دی. اب لوگوں کا اپنا فعل ہے، اپنا عمل ہے، لوگوں کی اپنی مرضی ہے، منشا ہے. ہم داروغہ جنت تو نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے. داروغہ جہنم بھی نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو جہنم میں پھینکیں گے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے. شریعت مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے اور وہ علماء بیان کرتے ہیں، ائمہ کرام بیان کرتے ہیں، خطباء بیان کرتے ہیں. تو دیکھیے چست لباس کی سب سے پہلے تعریف آپ سمجھ لیں کہ چست لباس کون سا ہے کہ جس لباس میں نماز پڑھنا منع ہے. تو چست لباس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا چست لباس
کہ جس سے آپ کے جسم کے اعضاء کی شکل و صورت نظر آئے، اس کو چست لباس کہتے ہیں۔ ایسا چست لباس نماز تو بعد کی بات ہے، عام حالات میں بھی پہننا حرام ہے اور ناجائز ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ میں نماز کی بات نہیں کر، نماز کی بات بعد میں کروں گا، میں عام حالات کی عام حالات کی بات کر رہا ہوں کہ عام حالات میں بھی ایسا چست لباس پہننا، یعنی ایسی چست شرٹ یا ایسی چست پینٹ پہننا اور پتلون پہن کر نماز پڑھنا کہ جس سے جسم کے اعضاء کی شکل و صورت نظر آئے، یہ حرام ہے، یہ لباس ہی حرام ہے، یہ لباس پہننا ہی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ چست لباس اتنا موٹا ہے کہ اس چست لباس پہننے کی وجہ